السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج سورہ فاتحہ کی اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تفسیر خازن میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین من قسم الدعاء، یعنی یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا کی قسم میں سے ہے۔ اس وجہ سے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے مالک، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ ہم یہاں مناسب سمجھیں گے کہ آپ کے لیے عبادت اور تعظیم میں فرق کو واضح طریقے سے بیان کر دیں تاکہ قلوب و اذہان شکوک و شبہات سے پاک ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ای التفاسیر اقرب الی الکتاب والسنہ، کہ کون سی تفسیر کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے؟ پھر ان کے سامنے چند کتابوں کا نام لیا، زمخشری، قرطبی، بغوی یا ان کے علاوہ کوئی اور۔ تو ابن تیمیہ نے آگے سے جواب دیا، جن تین تفاسیر کے متعلق پوچھا گیا ہے ان میں سے بدعت اور ضعیف احادیث سے محفوظ بغوی کی تفسیر ہے، اور بغوی اور دیگر تفاسیر میں عبادت کا مفہوم ملاحظہ کیجئے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، العبادۃ الطاعۃ مع التذلل والخضوع، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اور علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، العبادۃ اعلی مراتب الخضوع، کہ عاجزی کے اعلیٰ مراتب کو عبادت کہتے ہیں۔ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، العبادۃ اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا کو عبادت کہتے ہیں۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، العبادۃ التذلل، کہ عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اکثر اور بیشتر مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ کسی کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل چند وجوہات کی بنا پر یہ معنی مراد لینے سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے صحابہ کرام نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عاجزی کی انتہا کر دی، وہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اس سے آگے عاجزی اور انکساری کا تصور ہی مشکل ہے جو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق کا انداز ہے وہ ان واقعات سے یا ان احادیث سے کیا جا سکتا ہے جس کو ایک وہابی عالم
صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں جس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 544، اور یہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ دشمنوں نے جب مسلمانوں کے گروہ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام عروہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق کیا تھا یہ پوچھنے کے لیے، یہ منظر دیکھنے کے لیے عروہ کو بھیجا گیا۔ پھر جب اس نے یہ سارا چیز ملاحظہ فرمائی، پھر واپس جب آیا تو اپنے جو اس کے دوست احباب یا جو بڑے تھے رفقا کے پاس آیا اور بولا، اے قوم، بخدا میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کھنکارا یا کھنکار بھی تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا ہے، اور وہ شخص اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دور پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیا کرتے تھے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ تو یہ احوال انہوں نے بیان کیے ہیں۔ دوسری دلیل، نماز میں حالت قیام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی عبادت ہے، اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، اور صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عاجزی کی انتہا کرنا تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے، اور یہ عقلی بات ہے کہ کسی کے کھنکار کو اپنے چہرے پر ملنے میں عاجزی کا اظہار زیادہ ہے، اور صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے میں عاجزی کا اظہار جو ہے وہ اس کی نسبت کم ہے۔ اب تیسری چیز، نماز میں قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی، سجود بھی، اور دوزانوں بیٹھنا بھی۔ ان تمام حالتوں میں اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار تو ہے لیکن ان تمام کی نسبت سجدے میں عاجزی زیادہ ہے۔ اگر عبادت کا معنی عاجزی کی انتہا کی جائے تو نہ قیام عبادت بنے گا، نہ رکوع، اور نہ ہی بوقت تشہد دوزانوں بیٹھنا عبادت بنے گا، لیکن یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اب یہاں پہ چند چیزیں بیان کروں گا تو یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو انہیں صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دیں۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے لیے عاجزی تو کرتے تھے لیکن عاجزی کی انتہا بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ ثابت ہوا کہ عبادت کا معنی اقصی غایت الخضوع کرنے میں کافی مشکلات حائل ہیں۔ تو یہاں پہ بڑی جستجو اور تلاش سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاذ عاجزی اور انکساری کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مستقل واجب الذات یا واجب الوجود ذات مان کر اس کے لیے عاجزی انکساری کا اظہار کرنا، ادب کرنا، آداب بجا لانا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار تو کیا جائے، اس کا ادب تو کیا جائے، لیکن مستقل اور واجب بالذات سمجھ کر نہیں بلکہ مخلوق اور غیر مستقل سمجھ کر یہ ادب اور عاجزی کا اظہار تعظیم کہلائے گا، عبادت نہیں کہلائے گا۔ اب اس کی مزید وضاحت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے شعائر اللہ کی تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو دور رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ اور پھر آگے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء
تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِن مَّكَانٍ سَحِيقٍ۔ تو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے ایک اللہ کے ہو کر اس کا ساجی، اس کا ساتھی کسی کو نہ کرو، ساتھی کسی کو نہ بناؤ، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا آسمان سے گویا کہ وہ گرا ہے اور پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ بات یہ ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ادب اور تعظیم کرنا شرک نہیں بلکہ یہ تو بندے کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیوبندیوں کے امام علامہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ علامہ عبد الماجد دریابادی ان آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی تفسیر ماجدی صفحہ 705 پہ کہ اوپر شرک کی مذمت بار بار ہو چکی تھی، اس آیت نے اسے کھول دیا کہ شرک بری چیز ہے، لیکن غیر اللہ کی تعظیم بری نہیں بلکہ جو چیزیں اللہ کی جانب منسوب و منتسب ہیں ان کی تعظیم و تکریم توہین جز دین ہے، یعنی کہ ان کی اوپر شرک کی مذمت بار بار ہو چکی تھی، اس آیت نے اسے کھول دیا کہ شرک بری چیز ہے لیکن غیر اللہ کی تعظیم بری نہیں بلکہ جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں ان کی تعظیم و تکریم تو عین جز دین ہے۔ فقہا نے کہا ہے کہ تعظیم غیر اللہ مستقلاً ممنوع و ناجائز ہے، لیکن بلحاظ نسبت اور تقرب ذات الوہیت جائز و مشروع ہے، یعنی اگر اللہ کی نسبت بیچ میں ہو، اللہ کا قرب ہو تو پھر تعظیم جو ہے وہ جائز اور مشروع عمل ہے۔ اور بعض عارفوں نے یہاں سے دو مسئلے نکالے ہیں، ایک یہ کہ تقویٰ کا اصل محل یعنی جگہ قلب ہے، دل ہے، اور دوسرا یہ کہ شعائر دین کی یعنی جن میں انبیاء اولیاء کے آثار بھی شامل ہیں ان تمام کو شاعر دین کہتے ہیں، تو شاعر دین کی تعظیم حدود شرع کے اندر خود مشروع یعنی جائز ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ادریس کاندہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں تفسیر معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 303 میں کہ جو شخص اللہ کی یادگاروں یعنی اس کے دین کی نشانیوں، علامتوں اور اس کی نامزد چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس پہ شک نہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہے۔ قلب میں جس درجے کا تقویٰ اور خدا کی عظمت ہوگی اس درجے کی تعظیم اس سے سرزد ہوگی۔ تقویٰ اور فجور کا اصل منشا اور منبع قلوب ہیں، یعنی تقویٰ اور بری چیز دلوں میں پائی جاتی ہیں، اور اعضاء ظاہری جو اعضائے ظاہری ہیں ان کے آثار کے مظہر ہیں۔ اگر دل برا ہے تو بندے کے اعضاء سے پتہ چل جائے گا، اس کے اعمال سے پتہ چل جائے گا۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ اندر کا اثر ان اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم شرک نہیں بلکہ تقویٰ کی علامت ہے اور آثار توحید میں سے ہے، اس لیے عاشق کی شان یہ ہے کہ جو چیز اس کے محبوب کی طرف منسوب ہو یا اس کی نامزد ہو یا اس کے دین کی نشانی ہو تو دل و جان سے اس کی تعظیم کرے۔ آگے ایک اور دیوبندی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں تفسیر عثمانی جلد 2 اور صفحہ نمبر 605 میں آپ لکھتے ہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون اور خدائے واحد کا ڈر ہوگا وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے آثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو بالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ اب دوسری دلیل، پہلی دلیل تو یہ ہوگی، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ کعبہ شریف اصل میں مستطیل شکل میں تھا لیکن اب مربع شکل میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 برس کی ہوئی تو کعبہ شریف کی دیواریں سیلاب وغیرہ کی وجہ سے بڑی خستہ ہو چکی تھیں، کمزور ہو چکی تھیں،
مکہ والوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ شریف کی نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں، اور فیصلہ یہ کیا کہ اس تعمیر میں حرام کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حلال کی کمائی سے حاصل ہونے والی دولت ناکافی تھی، اس لیے سارا کعبہ تو تعمیر نہ ہو سکا، آدھا تعمیر کر لیا گیا، اور جو باقی حصہ بچ گیا تو وہ انہوں نے سوچا کہ اس کی بعد میں تعمیر کر لیں گے، لیکن باقی کے حصے کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا کر گھیر لیا۔ اسے حطیم کعبہ کہتے ہیں، اور حطیم کے بالکل سامنے ایک شیشے کے گنبد میں ایک پتھر پر 2 پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان بھی اتنے پیارے لگے کہ فرمایا ان قدموں کے نشان کو مصلی بناؤ، مقام جائے نماز بناؤ، اور ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پیاروں کے قدموں کے نشان کی تعظیم کروا رہا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ والی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانی اس لیے ہیں کہ کبھی ان پر اللہ تعالیٰ کی ولیہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے تھے۔ جہاں قدم لگیں یا قدموں کے نشان ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جائے۔ تو اس روضہ انور کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں مبارک تک جلوہ افروز ہیں۔ یقیناً وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی اعظم بہت بڑی نشانی ہے، بلکہ ہر نبی اور ولی کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جو بھی وہاں ادب اور تعظیم کرے تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ انبیاء کے مزارات صرف نشانی نہیں بلکہ وہاں رحمتوں کی آماج گاہ ہے، وہاں رحمتوں کا بسیرا ہے، وہاں رحمتوں کا ڈیرا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے خاص کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اب مسجد اقصی کے ارد گرد برکتوں کے متعلق اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن اور مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، یعنی یہاں پہ انبیاء رہتے رہے ہیں، انہیں دفن کیا گیا، اس وجہ سے یہ ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ثابت ہوا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کی برکت انبیاء کے مزارات ہیں، ان مزارات پر برکتیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ تین تو ثابت ہوا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کی برکتیں انبیاء کے مزار ہیں، ان مزارات پر برکتیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں، لیکن ملتی اسی کو ہیں جو لینے جائے، بغیر مانگے کچھ نہیں ملتا۔ آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں، جا کے خاموشی سے کھڑے رہیں، کیا آپ کو وہ چیز دے گا؟ آپ لینے گئے، مل جائے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نہیں ملے گی۔ یہاں بھی مانگنے سے ہی برکتیں ملتی ہیں، اس لیے ہم عرض کرتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ یعنی جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں یا رب العالمین اس کریم آقا کے صدقے ہم پہ رحمتوں کا مینہ برسا دے، ہمارے دلوں کی کھیتیاں ہریاں کر دے، ہمارے اجڑے ہوئے دیار جو ہے وہ بسا دے۔ وہاں پہ جو دعا کی جائے نبی کریم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ بندے کو کسی سے فائدہ ملے تو بندے کے دل میں اس کے لیے احترام اور عقیدت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دوسری چیز جو اکثر دیوبندی یا اہل حدیث کہتے ہیں کہ تبرکات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تبرکات نہیں ہوتے۔ اب آپ کے سامنے تبرکات کی اہمیت قرآن شریف کی روشنی میں بیان کی جائے گی، تو یاد رکھیں یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ اس وجہ سے تفصیلاً بیان کی جا رہی ہیں تاکہ بعد میں کسی بندے کو کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، یہ صرف من گڑت روایات یا من مانے عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ
قرآن سے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ والوں کی طرف منسوب چیزیں فائدہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی، تو ملاحظہ کیجئے، بنی اسرائیل میں 2 چچا زاد بھائی تھے، ایک غریب جبکہ دوسرا بہت امیر تھا۔ امیر کی جائیداد کا وارث سوائے اس کے چچا زاد کے کوئی بھی نہیں تھا۔ غریب چچا زاد نے سوچا کہ اگر یہ مر جائے تو اس کی ساری جائیداد مجھے حاصل ہو جائے گی۔ اس نے رات کے وقت اسے قتل کر دیا، اٹھا کر بستی کے درمیان رکھ دیا۔ صبح شور بھی خود ہی مچا دیا کہ میرا چچا زاد بھائی کدھر ہے۔ لوگوں کے تلاش کرنے پر وہ بستی کے درمیان سے ملا۔ اس نے لوگوں پر الزام لگا دیا کہ تم نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کیا ہے۔ جب جھگڑا بڑھا تو لوگ اس معاملے کا فیصلہ کروانے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے فیصلے کے لیے رب تعالیٰ سے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہوا کہ اس کے لیے ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو ماریں۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ حیل و حجت کی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ اس کی عمر کتنی ہو، یہ سارا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر گزرو۔ آخر کار ایک گائے مل ہی گئی اور وہ گائے اللہ والے کی گائے تھی۔ اب تفسیر مظہری میں موجود ہے، تفسیر مظہری جلد اول صفحہ 80 پہ یہ بات اسی آیت کے تحت آتی ہے، اور وہاں پہ یہ بات لکھی ہے اِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ صَالِحٌ، کہ گائے کا مالک بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں آپ کو ملے گا۔ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، پھر اس کی دم یا زبان کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس انداز میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے کہا اس مقتول کو گائے کا کچھ حصہ مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک گائے جس کی نسبت ایک مرد صالح سے تھی، نیک مرد سے تھی، اللہ نے اس کے جسم میں اتنی برکت رکھ دی کہ مقتول کے جسم سے مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ بھی بعید از رحمت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ولیوں کی نگاہ میں وہ تاثیر رکھ دے جس کی برکت سے کروڑوں مسلمانوں کے دل روشن ہو جائیں اور کروڑوں دلوں کو نور ہدایت حاصل ہو جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کے متعلق جب لوگوں کو علم ہوا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے، تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اصحاب کہف غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا کر دی، پھر یہ غار میں ہی دفن بھی ہوئے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت و احترام پیدا ہو گیا۔ حکومت کفار کی تھی، اس وقت کفار کی حکومت تھی، تو انہوں نے اور مسلمانوں نے مل کر سوچا کہ ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ کافر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا ہم ان کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائیں گے، لیکن مسلمانوں نے اس فیصلے کو رد کیا اور کہا کہ ہم ان کے قریب مسجد بنائیں گے کیونکہ یہ ہمارے دین پر تھے، ہم نماز پڑھ کر سکون حاصل کریں گے۔ اب اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سورہ کاف آیت نمبر 21۔ اور ان لوگوں نے جو کہا اپنے کام پر غالب رہے کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب مقامات سے برکت نہ ملتی تو قرآن لنتخذن علیہم مسجدا کیوں فرما رہا ہے؟ اب یہاں پہ دیوبندی عالم کی حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولانا ادریس کاندیلوی جو ہے وہ اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 586 میں لکھتے ہیں بالآخر جو لوگ اپنی بات میں غالب رہے یعنی بیدروس اور اس کے اصحاب، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک عبادت خانہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک لہو کے عبادت گزار بندے تھے، معبود نہ تھے، موحد تھے، مشرک نہ تھے، اور ان کی عبادت کے مناسب یہی ہے کہ ان کی عبادت یا ان کی یادگار میں مسجد یعنی عبادت خانہ بنایا جائے۔ یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے۔ معاذ اللہ، مسجد بنانے سے یہ غرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے،
بلکہ غرض یہ تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت خانہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں جس طرح اپنی زندگی میں یہ کیا کرتے تھے، اور وہاں نماز پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کیا کریں، اور جس طرح اہل کہف یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے قائل تھے، اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اہل کاف کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو حشر و نشر یعنی حشر قائم ہونے اور قیامت کے قائل تھے، اس لیے ان کی یہ رائے ہوئی کہ ان کی یاد میں مسجد بنا دی جائے جو آخرت کا بازار ہے، اور عبادت گزار بندوں کی یاد میں ان کے قریب مسجد بنا دینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔ یہ تفسیر معارف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 586 میں ہے۔ اب مولانا ادریس کاندیلوی دیوبندی حضرات کے حیاتی گروپ کے عالم ہیں، اب ایک حوالہ مماتی گروپ کا بھی ملاحظہ فرمائیے۔ غلام اللہ خان صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر جواہر القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 256 یا 255 پہ کہ مسلمانوں نے اپنے مشن میں غالب ہوئے، یعنی مسلمان جو اپنے مشن میں غالب ہوئے تھے، کہا کہ ہم تو غار پر مسجد بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، اصحاب کاف سے اور ان کی جگہ سے تبرک حاصل کریں گے، اور ان کے ذریعے سے ان کے آثار اور نشانات کی جو یادگار ہیں یا نشانات کی جو یادگار ہیں وہ ہم یہاں پہ قائم کریں گے۔ تو ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ والوں کے جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے مزارات اور ان کے پڑوس میں مسجد بنا کر مسجد سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اب یہاں پہ اس مسئلے میں یعنی حصول برکت کچھ بھی نہیں ہوتی، اس مسئلے میں سب سے پہلے یا جس نے جو ہے وہ زیادہ آواز اٹھائی، غلط رائے دی، وہ کون تھے؟ مودودی صاحب کا تعاقب ذرا ہم کرتے ہیں۔ مودودی صاحب نے بالکل اس کے الٹ تفسیر کر دی اور اس میں تقریباً سارے نجدی دلائل ذکر کر دیے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیت کا بالکل الٹ مفہوم لے لیا ہے، وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابر صلحاء پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ الفاظ سنیے، قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ نشانی ان ظالموں کے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی۔ اسے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خدا داد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے۔ پھر اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجد بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ یہ حدیث احمد میں بھی، مسند احمد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا فانی انہاکم عن ذلک، کہ خبردار ہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ تیسری حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہودیوں اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بخاری مسلم کی چوتھی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا یا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بناتے، قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے، یہ قیامت کے دن بدترین مخلوقات ہوں گے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کی جس گمراہانہ فعل کا حکایتاً ذکر کیا گیا اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل اور حجت ٹھہرائے۔ اب یہ مودودی صاحب جو ہے وہ تفہیم القرآن جلد 100 صفحہ نمبر 18-19 پہ لکھتے ہیں۔ تو مودودی صاحب نے یہاں شدید ٹھوکر کھائی ہے۔ جب لوگوں نے مسجد بنانے کی رائے ظاہر کی تو مودودی صاحب نے انہیں گمراہ اور مشرک کہا، حالانکہ مسجدیں مشرک نہیں بلکہ مسلمان اور موحد بناتے ہیں۔ مفسرین بھی یہ تصریح فرماتے ہیں کہ مسجد بنانے کی رائے دینے والے مسلمان تھے، مشرک نہ تھے۔ اب تفسیر مدارک میں، مدارک و تنزیل، تفسیر نصفی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ ہے وقال الذین غلبوا علی امرہم من المسلمین وملکوہم، یعنی مسلمانوں اور ان کے بادشاہ نے کہا کہ یہاں مسجدیں بنائیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر کبیر جلد
21 میں جو ہے صفحہ نمبر 441 پہ یہ کہا ہے کہ بعض نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اصحاب کہف کے غار کا دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ کوئی وہاں داخل نہ ہو سکے اور کوئی انسان ان کے احوال پر واقف نہ ہو، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان یبنا علی باب الکہف مسجد، کہ اصحاب کہف کے غار کے دروازے پہ مسجد بنائی جائے۔ وہذا القول يدل على ان اولئک الاقوام كانوا عارفین باللہ معترفین بالعبادۃ والصلاۃ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ قول دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ عارف باللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے قائل تھے۔ اور تیسرا حوالہ یہ ہے کہ کافروں نے کہا اصحاب کاف ہمارے دین پر تھے اس لیے ہم ان پر عمارت بنائیں گے، اور مسلمانوں نے کہا یہ ہمارے دین پر تھے ہم اس پہ مسجد بنائیں گے۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر جلالین میں ہے کہ جنہوں نے مسجد بنانے کا کہا وہ مومن تھے۔ اسی طرح تفسیر جلالین کے حاشیہ میں ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں مفسر قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے، اس میں لوگ نماز پڑھیں گے، اس لیے اصحاب کہف ہمارے دین پر تھے۔ تو مفسرین کی تصریحات اور بالخصوص سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ جنہوں نے مسجد بنانے کی رائے دی وہ مسلمان تھے، مشرک اور گمراہ نہ تھے۔ اب پانچویں دلیل، یہ مودودی صاحب کے ساتھی جو کہ جماعت اسلامی کے بانی شمار کیے جاتے ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد ہیں، علامہ امین حسن اصلاحی صاحب، آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان لوگوں کی یادگار کو مسجد سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ موحد اور خدا پرست لوگ تھے، دیندار تھے، اس وجہ سے انہوں نے خدا کی عبادت کا گھر بنایا۔ یہ تدبر قرآن جلد 4 صفحہ نمبر 575 پہ ہے۔ مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن ان لوگوں کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ بھی غلط اور قرآن فہمی سے ناآشنائی کا ثبوت ہے۔ مودودی صاحب خود تو فوت ہو گئے ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن شریف سے اس لفظ کی نشاندہی کر دیں جس سے ان کی گمراہی کا اشارہ ملتا ہو۔ مودودی صاحب نے جو 4 احادیث نقل کی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، الحمدللہ ہم ان 4 احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام اور موجب لعنت سمجھتے ہیں، لیکن نجدی صاحبان ہمیں یہ تو بتا دیں کہ قبر کے قریب مسجد بنانا کیسے گناہ ہے؟ قبر پر مسجد بنانا اور چیز ہے، قبر کے قریب مسجد بنانا اور چیز ہے۔ اب ایک دیوبندی عالم مفتی شفیع صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو تفسیر معارف قرآن جلد 5 صفحہ 577 میں، کہ اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنا دینا ہے، جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے۔ اسی طرح بہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر مظہری جلد 6 صفحہ نمبر 23، آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب ان سے برکت کا قصد کرتے ہوئے نماز کے لیے مسجد بنانا جائز ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے یہی 4 احادیث جو مودودی صاحب نے بیان کی ہیں نقل کی اور فرمایا یہ احادیث اس بات پہ قطعاً دلالت نہیں کرتی کہ مزارات کے قریب مسجد کی تعمیر منع ہے، اور حدیث مبارک جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ وہ قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ اس معنی کی تصریح حضرت ابو مرثد الغنوی کی وہ حدیث کرتی ہے جو امام مسلم نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف لے جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجئے کہ روضہ انور بھی مسجد شریف کے قریب ہے، مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ہے۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صالحین کے مزارات کے قریب میں یا قرب میں مسجد تعمیر کرنے کے لیے جواز کو بیان فرماتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت اسماعیل کی مرکز یعنی قبر شریف مسجد حرام میں حتیم کے پاس ہے؟ اگر کسی مزار کے قرب میں مسجد بنانا اور وہاں نماز پڑھنا حرام ہے تو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کے بعد ایک اور دلیل، بنی اسرائیل، یہ برکات کی دلیلیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت شمعون کے پاس لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی کمان میں رہتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت شمعون نے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔
طالوت کا تعلق عام برادری سے تھا اور زیادہ مالدار بھی نہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کسی اونچی برادری والے سردار کو بادشاہ مقرر کرتے۔ آپ نے فرمایا طالوت میں دو خصوصیات ایسی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے جسم میں بہت طاقت ہے، دوسرا یہ کہ اس کے پاس حکومت چلانے کا علم ہے۔ لوگوں نے طالوت کی بادشاہت کی کوئی نشانی طلب کی۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک بابرکت صندوق تھا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ انہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی جس کی وجہ سے کفار وہ بابرکت صندوق ان سے چھین کر لے گئے۔ بابرکت صندوق کے چھن جانے کی وجہ سے ان سے برکتیں غائب ہو گئیں۔ جب بھی جنگ ہوتی تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب انہوں نے نشانی طلب کی تو فرمایا طالوت کے بادشاہ ہونے کی خدائی نشانی یہ ہے کہ وہ برکتوں والا صندوق فرشتے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اب قرآن پاک نے اس بات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے جو آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں ہے۔ اب وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، تو کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ نبی پاک نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے، اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے اللہ کی جانب سے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، دلوں کو سکون دینے والا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 اور 248۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے برکت ملتی ہی نہیں تو بابرکت تابوت کا ذکر قرآن میں کیوں آتا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز سے برکت ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے 10 بھائی پہنچے، حضرت بنیامین پہلے ہی پاس تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اس انداز سے کہی کہ وہ سب چونک گئے کہ اسے کیسے پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہی ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے گھر کی باتیں شروع کر دیں، پوچھا ابا جی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا جی کہ ابا جی آپ کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، جا کر ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ مصر سے کرتا لے جانے والا جب نکلا تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب خوشبو لانے والے نے آ کر حضرت یوسف کا کرتا جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ قرآن شریف میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 سے لے کر 96 تک ہے، تو اس کو بھی حصول برکت کے لیے ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ آیت اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔
آپ نے فرمایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا اللہ کی بارگاہ میں، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف علیہ السلام کا، پتہ لگاؤ یوسف علیہ السلام کا اور اس کے بھائی کا، اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے۔ بلا شک و شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ، یعنی کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کی، اے عزیز، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی، پس پورا ناب کر دے ہمیں پیمانہ، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے یوسف سے کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو یوسف کے جو بھائی تھے سراپا حیرت بن کے کہنے لگے، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر، اور بے شک ہم بھی خطا کار تھے، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا، نہیں کوئی گرفت تم پر، آج کے دن معاف فرما دے اللہ تمہارے قصوروں کو، تمہاری خطاؤں کو، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب والد کا حال سنا تو اپنی قمیص بھائیوں کی دی۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوا على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ لے جاؤ میرا یہ جبہ یا میرا یہ پراہن یا میری یہ قمیص، پس ڈالو میرے والد صاحب کے چہرے پر، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اگر تم مجھے بیوقوف خیال نہ کرو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ گھر والوں نے کہا، بخدا بابا جی آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ پس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ پیراہن، وہ قمیض آپ کے چہرے پر، تو وہ فوراً بینا ہو گئے، فوراً ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔
قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. آپ نے فرتے مسرت سے فرمایا، خوشی کے عالم میں کہا، دیکھو کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جو تم نہیں جانتے. تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا وہ واقعہ ہے کہ جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب قمیص جیسے ہی ان کی آنکھوں پہ ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں جو ہے دوبارہ روشن ہو گئی. تو اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کرتے کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کرتا آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، تو یہ بات بعید از رحمت نہیں کہ کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت قائم کرنا دل کو روشن کر دے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ وہ کرتا جو تھا وہ جنت سے آیا تھا، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب تفسیر معارف القرآن اور یہ جو دیوبندی ہیں، آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لیے ان کے جسم سے متصل ہونے والے ہر کرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے. اب ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ نجدی فکر درست نہیں ہے. اگر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتا شفا دے سکتا ہے تو غار حرا جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہیں، جہاں جبریل قرآن کریم نازل کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں یا جس جگہ پہ آتے تھے وہ جگہ بھی برکتیں دے سکتی ہے. اس کے علاوہ حدیث پاک ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا. آپ نے اس اعرابی کی بہت عزت کی، اسے قریب بلایا اور فرمایا اپنی حاجت کا سوال کرو. اس نے عرض کی ایک اونٹنی عطا کر دیں جس پر ہم سوار ہو سکیں، ایک بکری عطا فرمائیں تاکہ میرے گھر والے اس کا دودھ پی سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم تو بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح بھی نہ ہو سکے. آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ مصر سے روانہ ہوئے تھے تو راستہ بھول گئے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر روانہ ہوئے تھے تو راستہ بھول گئے. فرمایا کہ یہ کیا؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے عرض کی جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بنی اسرائیل اس وقت تک مصر سے نہ نکل سکیں جب تک میرے جسم کو اپنے ساتھ نہ لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ حضرت یوسف کی قبر کے متعلق کون جانتا ہے؟ آپ سے عرض کیا گیا بنی اسرائیل میں سے ایک بڑھیا ان کی قبر کے بارے میں جانتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا کو بلوایا، فرمایا ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاؤ. اس خاتون یا اس بوڑھی خاتون نے کہا اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ میرا حکم مجھے عطا نہ کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا حکم کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یہی کہ آپ کی رفاقت جنت میں حاصل کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کہ اس بڑھیا کو اس کا حکم عطا کر دو. پھر وہ بڑھیا بنی اسرائیل کے ساتھ ایک چھوٹی جھیل پر گئی. ایک جگہ پہنچ کر کہنے لگی یہاں سے پانی ہٹاؤ. پانی ہٹایا تو ایک جگہ اشارہ کر کے کہنے لگی یہاں سے کھودو تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک نکال لو. جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کو زمین سے نکالا تو راستہ روشن دن کی طرح ان پہ واضح ہو گیا. اس حدیث کو جو ہے ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا جسد اقدس بھولا ہوا راستہ روشن دن کی طرح واضح کر دیتا ہے. صرف ظاہری راستہ نہیں بلکہ کوئی حق کا متلاشی بھی ان کے دربار گہربار میں حاضر ہو تو ان کی برکت اس سے حق کا راستہ بھی جو ہے وہ دکھا دیتی ہیں. اب ایک اور چھٹی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن واز فرمایا. کسی نے عرض کی اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون؟ آپ نے فرمایا میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام ایک خاص شعبہ میں ہمارا ایک خاص بندہ خضر یا خضر تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. خضر ہم جو ہے وہ عام زبان میں پڑھتے ہیں، عربی میں خضر بھی آیا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سمندر کے کنارے کنارے چلو، کھانا بھی ساتھ لے لو، اور جہاں توشہ دان سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود جائے وہیں جو ہے ملاقات ہوگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھی کے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے چل پڑے، ایک جگہ پہنچ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ کے ساتھی نے دیکھا کہ بنی ہوئی مچھلی اچانک زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، جاگے اور اس بات کا تذکرہ بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے کی جانب سفر شروع کر دیا۔ راستے میں فرمایا تو شدان لاؤ جس میں کھانا ہے۔ تب آپ کے ہم سفر کو یاد آیا کہ مچھلی تو خود بخود زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ پیچھے جہاں آپ آرام فرما رہے تھے وہاں مچھلی خود بخود زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی تھی، اور یہ بات عرض کرنا بھول گیا تھا۔ فرمایا وہیں تو جائے ملاقات ہے۔ جب واپس اس جگہ پہنچے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم صبر کریں گے۔ جناب خضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیق کے سفر کے ساتھ آگے بڑھے۔ آگے ایک جگہ سمندر کے کنارے ایک کشتی والا نظر آیا جو کہ مسافروں کو لے جایا کرتا تھا۔ یہ تینوں اس میں سوار ہو گئے۔ راستے میں جناب خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ فرمانے لگے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کشتی والے نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، آپ نے اس کی کشتی کو داغدار کر دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر یاد آ گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم صبر کریں گے۔ کشتی سے اترے، دیکھا کہ دوسرے کنارے پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے ان سے ایک خوبصورت بچے کو لیا اور دور جا کر اس کی گردن مروڑ دی، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پھر یارائے صبر نہ رہا اور فرمانے لگے کہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بچے کو بے وجہ قتل کر دیا ہے۔ جناب خضر نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے؟ یہ سن کر پھر یاد آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور موقع دے دیں، اب ہم صبر کریں گے۔ تھوڑا آگے جا کر ایک بستی نظر آئی۔ اس بستی میں پہنچ کر انہوں نے ایک بندے سے مہمان نوازی طلب کی کہ ہمیں کھانا کھلائیں، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا۔ تھوڑا آگے بستی سے باہر نکلے تو ایک دیوار نظر آئی جو کہ گرنے کے قریب تھی۔ جناب خضر نے اس دیوار کے قریب پہنچ کر ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ بالکل ٹھیک کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہ سکا اور پھر بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار کو تعمیر کر دیا ہے۔ آپ ان سے اس کی مزدوری لے لیتے تاکہ ہم کھانا پینے کا سامان لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ کشتی والا غریب آدمی تھا، اس کا ذریعہ روزگار صرف یہ کشتی تھی۔ دوسرے کنارے بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے، وہ صحیح سالم کشتیاں غصب کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے۔ اگر اس غریب کی کشتی چھن جاتی تو اس بیچارے کا روزگار ختم ہو جاتا۔ میں نے اس کا روزگار بچانے کے لیے کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ نمبر 2، وہ جو بچے کا قتل تھا وہ اس لیے تھا کہ اس کے بچے کے ماں باپ نیک تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو اس کے بڑے ہو کر ماں باپ کو بھی ظالم بنا دینا تھا، اور میں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا یہ کہ یہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی دیوار ہے، اس کے بچے یہ جو بچے ہیں یہ ایک نیک بندے کے بچے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا ہوا ہے، اور ان دونوں کا باپ بہت نیک اور صالح شخص تھا، اور ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے میں نے اس کے خزانے کی حفاظت کی ہے کہ جب بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے۔ ایک دیوبندی عالم مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر اس لیے کرایا گیا تاکہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کی اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ تو محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صالحیت یعنی اس کی پارسائی کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر اور پورے علاقے کے لیے امان ہوں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دوہری مصیبت ہے، یعنی شبلی کی وفات اور دیلم کا قبضہ۔
اور تفسیر مظہری میں ہے کہ آپ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء و صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان پر شفقت کرنی چاہیے تاکہ وہ بالکل ہی کفر و فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب چڑھتے دن کے سورج کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت اس لیے کی گئی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ معلوم ہوا باپ نیک ہو تو اس کی نیکی اور پارسائی کا فیض اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ ساتویں دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی اور ان چیزوں کی عزت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان کی قسم فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر مکہ کا تعلق مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے مجاہدین کے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی اس حالت کی قسم ارشاد فرمائی جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے اور اس کے سینے سے ہانپنے کی آواز نکلتی ہے۔ معلوم ہوا مجاہد فی سبیل اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑے اور گھوڑوں کی سانس، ٹاپ اور غبار کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ جب گھوڑے نے مجاہد کی اپنی پشت پر سوار کیا، جب گھوڑے نے مجاہد کو اپنی پشت پہ بٹھایا تو اس گھوڑے کی شان و شوکت بڑھ گئی۔ تو جب ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح مقام صحابہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا تو اس وقت مولا کریم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب نبی کریم کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، تکلیف محسوس ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم کو اٹھایا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا تھا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا تھا اور سیدہ آمنہ نے اپنے شکم اقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائے رکھا، تو ان مقدس خواتین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ تمام دلیلیں جو ہے وہ قرآن سے پیش کی گئی تھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبرکات کی اہمیت جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔